کچھ ادھر ادھر میرے مرنے کی اطلاع دینے لگے۔ عورتیں دارے مار کر میری لاش پر رو رہی تھیں، جن کی آواز سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ میں سب کچھ دیکھ رہا اور سن پا رہا تھا، پر بول نہیں سکتا تھا۔ میری نظریں وسیع ہو چکی تھیں، مجھے سب کچھ آسانی سے دکھائی دے رہا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا بڑھنے لگا۔ کچھ میری تعریف کر رہے تھے کہ مرحوم اچھا تھا، تو وہاں کچھ برائی بھی کر رہے تھے، اور برائی کرنے والوں کی وجہ سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں مسجد میں میرے نام کا اعلان ہونے لگا۔ اعلان سن کر میں حیران ہو رہا تھا کہ دنیا میں جب زندہ تھا تو میرا نام لینے پہلے میرا عہدہ و مرتبہ، میری تعریف بیان ہوتی تھی، اور آج صرف اتنا کہا گیا: احمد خان والد اعتزاز خان اس فانی جہاں سے انتقال کر چکے ہیں۔ میری روح مکمل قبض ہو چکی تھی۔ اتنے میں دوسرا فرشتہ پاس آیا اور کہنے لگا: اے ابن آدم، تم نے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تم جو ساری زندگی دولت اور جمع کرنے کے چکر میں خدا سے غافل رہتے تھے، تو بتاؤ اب وہ دولت تیرے کس کام کی ہے؟ کیا تمہاری جمع کی ہوئی دولت تمہیں خدا کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں معلوم تھا کہ قبر میں ایک صرف اچھے اعمال کام آئیں گے، تو پھر بھی تم خدا کی عبادت اور اس کے حکموں سے غافل کیوں رہے؟ دنیا کے چکر میں جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے نمازیں چھوڑی۔ اب تیار ہو جاؤ اپنے اچھے اور برے انجام کے لیے۔ اس کے کسی بھی سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میں اس کے سوالوں سے شرمندہ ہو رہا تھا، اور میرے اوپر ڈر حاوی ہونے لگا تھا کہ نہ جانے دفن ہونے کے بعد قبر میں مجھ سے کیا ہوگا۔ پھر مجھے جلد ہی سے غسل دینے کے لیے لے جایا گیا۔ غسل دینے والا جب میرے جسم کو چھو رہا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی زبان پر کوئی قرآنی آیات، درود پاک اور کلمہ وغیرہ نہیں تھا۔ میرے اوپر کھڑے سب اپنی باتوں میں مگن تھے، کوئی میری موت سے خوف نہیں کھا رہا تھا کہ بھی مرنا ہے۔ کسی کی زبان پر کوئی نیک کلمہ نہیں تھا جس سے میری روح کو سکون پہنچے۔ میری روح وہاں گنہگاروں میں شمار تھی، جسے لوگوں کی دعائیں ہی سکون پہنچا سکتی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے غسل بھی دیا گیا، پھر مجھے چارپائی پر سلایا گیا۔ اب میرے چاروں طرف میرے گھر والے، بیوی بچے، بھائی بہنیں، رشتے داری، صحباب سب میری لاش پر رو رہے تھے۔ میرے دوست جنہوں نے مجھ سے وعدے کیے تھے کہ ہم ہر مشکل
وقت میں تمہارے ساتھ رہیں گے۔ آج وہ بھی دور کھڑے اکیلے کونے میں رو کر خاموشی سے مجھے الوداع کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص آ کر کہنے لگتا ہے جنازہ اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے، باہر سب انتظار میں ہیں۔ سنتے ہی میرے گھر والے پھر سے میری چارپائی کو چپک گئے اور زوروں سے رونے لگ گئے۔ میں ان کے رونے سے پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب میرے لیے اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ کیا میں نے ان کو کوئی دکھ دیا ہے؟ ان سب کو ہٹا کر میرے جنازے کو اٹھایا گیا۔ میں پریشان ہو رہا تھا، یہ سب مل کر مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں ایک چارپائی پر تھا اور میرے آس پاس بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ میرا جنازہ سفر میں ہی تھا کہ اتنے میں تیسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگتا ہے اے ابن آدم، تم ایک لمبے سفر کی طرف رواں دوا ہو۔ جو تو یہ سفر پہلی بار کر رہا ہے، سفر کے اختتام پر تمہیں ایک چھوٹے تنہا مکان میں رکھا جائے گا۔ قبر کا سفر جاری ہے۔ نیکسٹ پارٹ میں باقی حصہ آپ کو ملے گا۔ اللہ حافظ۔